بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہسٹری آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کو مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کہ جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی، کہ جس نے اس وقت کی معلوم عسکری حکمت عملیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ان کے پاس نہ وسائل تھے نہ ہی عددی برتری۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم واصل اور صرف 400 مسلمان شہید، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل دنگ کر دینے والا ہوتا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی۔ یہ درست ہے کہ رومی اور فارسی سلطنتوں میں طوائف الملوک کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ بڑی زبردست فوجی قوتیں تھیں۔ لہذا صرف عسکری کی نقطہ نظر سے یہ وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ کیوں مسلمان ہر جنگ میں ان کو اس بری طرح شکست دیتے رہے، حالانکہ وسائل اور عددی اعتبار سے بھی مسلم افواج دشمنوں سے کئی گنا کم ہوتیں۔ اس کا جواب عسکری پہلو میں نہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قیادت میں ہے۔ جو کچھ بھی ان جنگوں میں ہو رہا تھا اس کو کسی جنگی قاعدے کے تحت نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے کہ جو سیف اللہ کو حاصل تھا۔ مسلمانوں کو نفسیاتی فائدہ بھی حاصل تھا، کیونکہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہ روپے، پیسے، مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈوں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساس برتری کے غم میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کو اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہیں سکے جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی اور روحانی اساس پر تھی۔ ان تمام حالات میں شام کی حیثیت غیر معمولی تھی۔ اس زمانے میں ملک شام میں موجود اردن، لبنان اور فلسطین بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یروشلم میں ہوئی، لہذا تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس وقت اس تمام علاقے پر رومی حکمران کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد رومی سلطنت نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ آج بھی استنبول میں آیا صوفیہ کا ایک 900 سال پرانا کلیسا ہے کہ جو آج بھی اس باستینی سلطنت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ آنے والی صدیوں میں تمام صلیبی جنگوں کا مرکز بھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا کہ جو باستینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ صلیبی ایشیا کو چک اور ترکی کے راستے آیا کرتے اور شام، مصر اور بیت المقدس پر حملہ آور ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شام رومی باستینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی باستینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شام کی مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔ اس تصادم میں شام میں موجود تمام رومی فوج شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرقل یعنی ہرقلس خود کر رہا تھا۔ باستینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس رومی فوج میں آرمینی، سلاج، انگریز، فرانسیسی اور جرمن دستے اپنے اپنے کمانڈروں کے ہمراہ شامل تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ہراول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی کہ جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پارسی مجوسی بھی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔
شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے جو مختلف علاقوں میں موجود تھے ملک شام پہنچ رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہرقل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ حرکت کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منتقع کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچیں اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔ رومی فوج کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورے کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام باطنی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجناء دین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اجناء دین کی جانب بڑھنا شروع کر دیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے کہ جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں کہ جو مشہور صحابی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار بن زوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کا اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے، باقی پوری فوج اس میدان میں کاٹ دی گئی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل ہی نہ تھے، اور جب وہ تلوار نکالتے
تو جب تک 1000-2000 کی گردنیں نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے کارنامے کہ جو عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تر ہی دشمن پر سراسیمگی طاری ہو جاتی تھی۔ عنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھے۔ رومیوں نے بھی صرف اپنے ہراول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہراول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کو ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومیوں کی کئی صدیوں کی حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف موقعوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھیں۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس